اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ لیکن دوسرے نے کہا نہیں، جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اس میں اس طرح کا جملہ کہنا اجر کے ضائع ہونے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ وہاں کافر سے مقابلہ ہے تو کافر پہ رعب ڈالنے کے لیے ایسا جملہ کہنا اپنے بارے میں، یہ تکبر نہیں ہوتا، اس کیفیت میں یہ اور بات ہے۔ تو آگے اب جو آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہ بأسن لفظ ہے، اس سے آگے فتنازع حتی سمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سبحان اللہ لا بأس ان یؤجر ویحمد فرأیت ابا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول انت سمعت ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى انی لأقول ليبركن على ركبتيه۔ تو ان دونوں کا آپس میں تنازع سا بن گیا، ایک کہتا تھا اجر ضائع ہے، دوسرا کہتا نہیں اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا، آپس میں بحث ہو گئی۔ وہ بحث کیا تھی کہ بھائی میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں دشمن کے سامنے اپنے بارے میں کہنا کہ میں فلاں ہوں، فلاں قوم سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو ایسا کہنے سے تکبر مقصود نہیں ہوتا، دشمن پہ دبدبہ، رعب اور اللہ کے دین کے غلبے کا جذبہ پیش نظر ہوتا ہے۔ جہاں پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہوتا ہے وہاں تکبر کا دھیان نہیں ہوا کرتا۔ آپس میں اب جو دوسرے تھے پہلے والے انہوں نے کہا نہیں یہ جملہ وہاں بھی کہنا مناسب نہیں مجھے معلوم ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کا اجر ضائع، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں۔ تو یہاں تک کہ ان کی یہ جو باتیں تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما لی، سن لی۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے شخص کو اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ وہاں پہ دشمن کے مقابلے میں ایسا کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اجر بھی پانے کے لائق ہے اور قابل تعریف بھی ہے، قابل ستائش ہے کہ دین کے دشمن کے سینے پہ پیر رکھ کے اس نے یہ جملہ کہا ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں۔ اب جب یہ بات انہوں نے بتا دی نا، اب ظاہر ہے مضمون ذہن میں ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی نا۔ سابقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس میں ہمارا بھی نفع ہو، نقصان آپ کا بھی نہ ہو، یعنی ہم کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں کرتے، آپ سے تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ عام گفتگو سے گریز کرتے ہیں، عبادات میں تسبیحات میں زیادہ وقت آپ کا گزرتا ہے، تو ہم بھی ایسی ہی کوئی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو انہوں نے یہ بتایا بھائی یہ بات تھی۔ تو جب یہ بات بیان کر دی نا انہوں نے، کون؟ وہ جن کا نام حضرت سہل ہے، انہوں نے، تو یہ جو ان کے والد ہیں قیس بن بشر، قیس، تو وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ کھل اٹھے، خوش ہو گئے، چہرہ چمکنے لگا ان کا، خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنا سر بلند کیا اس کی جانب، یعنی حضرت سہل بن حنظلیہ کی طرف اپنا سر اٹھا کے بہت چہرے پہ خوشی آ گئی ان کی طرف، اور کہا
انتا سمعت ذالک من رسول اللہ، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں میں نے خود سنی ہے۔ فما زال یعید علیہ، آپ بار بار یہ اس پہ لوٹاتے تھے، آپ نے سنی ہے؟ وہ کہتے تھے میں نے سنی ہے۔ آپ پھر آپ نے سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے۔ آپ نے سنی ہے؟ تو وہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آپ تو ان کے گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں گے، سوار ہو جائیں گے، یعنی یہ کسی کے بہت قریب ہونے کے لیے محاورہ ہوتا ہے۔ بار بار پوچھنا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہاں وہاں ایسا کہنے کی اجازت ہے، ایسا کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا میدان جہاد میں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح کا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ نے بھی میدان جہاد میں کہا ہے، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہ جملہ آپ نے بھی زوراور طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو میدان جہاد میں ایسا کہنا باعث اجر ہے، باعث تعریف ہے، لائق تعریف ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ پوری، لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں نا آپ کہ حضرت ابو دردہ اس بات پہ بہت خوش ہو۔ میدان جہاد کا، میدان کارزار کا، ماحول محاذ کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، ڈیلی پالیسی وہاں نہیں چلتی۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، رحمت کونین سے فرمایا کہ آپ بھی ان پر غضبناک ہو جائیے۔ جہاد میں، مارکے میں، میدان کارزار میں آپ بھی کافروں پر، دشمنوں پر، منافقوں پر غضبناک ہو جائیں، غصے کا اظہار فرمائیں۔ جو سراپا رحمت ہیں ان سے بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ وہ والا مزاج تبلیغ میں نہیں لانا چاہیے، عام زندگی میں نہیں لانا چاہیے، تدریس میں بھی نہیں لانا چاہیے، اور یہ والا مزاج میدان جہاد میں اور محاذ پر جو ہمیں نصیب ہی نہیں ہے تو وہاں یہ مزاج نہیں چلے گا۔ آگے پھر اور درخواست کی کہ اور کوئی بات بتائیں، تو وہ بات انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے